अस्सलाम वालेकुम नाजरीन। मैं हूं फैसल हकीम और हस्बे मामूल मेरे साथ मौजूद हैं जावेद सुमरो। आज काफ़ी दिनों बाद आपसे मुलाकात हो रही है और उसकी एक वजह जो है वो कुछ मसरूफियात ऐसी थी, कुछ शेड्यूल ऐसा था कि आपसे मुलाकात नहीं हो सकी। लेकिन आज का वीलाग जो है वो सारी जो मुल्क की सियासी सूरत हाल है और उसके साथ साथ सुप्रीम कोर्ट में जो एक कशमकश का सिलसिला जारी है उस पर हम बात करेंगे। आज जो बानी पीटीआई ने गुफ्तगू की थोड़ी सी उसको भी हम डिस्कस करेंगे। तो शुरू करते हैं अपने वीलाग को और बात करते हैं सबसे पहले कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने ऐलान किया है रावलपिंडी में जलसे का, और इस हवाले से ज़िले इंतज़ामिया को दरख्वास्त भी जमा करा दी गई है। लेकिन अभी सूरत हाल ये है कि एक दिन एहतजाज, दूसरे दिन रावलपिंडी में जलसा और फिर मियाँ वाली में जलसा। अब पहले तो मियाँ वाली में जलसा हो रहा था, उसके बाद पिंडी में हो रहा था, लेकिन गुज़िश्ता रोज़ जो बानी पीटीआई ने कॉल दी थी, उन्होंने कहा था कि रावलपिंडी में जलसा पहले किया जाए। तो उसके बाद सूरत हाल ये अक्सर तब्दील हुई है। क्या रावलपिंडी में जलसा हो सकेगा इतने शार्ट नोटिस पे? आज 24 सितंबर है, आज दरख्वास्त जमा कराई गई है और 28 सितंबर की जो है वो डेट मांगी गई है, और दो मकामात हैं, लियाकत बाग और दूसरा भाटा चौक, उनमें से किसी एक जगह पे जलसा करने की इजाज़त मांगी गई है। तो जावेद सुमरो, जो सारी सूरत हाल आप देख रहे हैं, 4 दिन का वक्त है, क्या इतने कम वक्त में ज़िले इंतज़ामिया इजाज़त देगी इन मकामात पर जलसा करने की? और साथ साथ आज अली अमीन गंडापुर की मुलाकात भी हुई है। अली अमीन गंडापुर के इस्टेब्लिशमेंट से राब्तों की भी एक कहानी जो है वो चलती नज़र आती है। तो गुज़िश्ता जो जलसा मुलतवी हुआ था इस्लामाबाद का पहली दफ़ा, उसमें भी ये कहा जाता है कि अली अमीन गंडापुर का बड़ा किरदार था। अली अमीन गंडापुर ने आज तकरीबन 1.5 घंटा मुलाकात की है और उस मुलाकात के बाद उन्होंने मीडिया से गुफ्तगू भी नहीं की। तो सारी जो सूरत हाल है वो किस तरफ जाती नज़र आती है? 4 दिन के नोटिस पे जलसे की इजाज़त मिलती है या नहीं मिलती है, और क्या जलसा मुलतवी होने जा रहा है? फैसल देखें, इजाज़त देना ना देना वो तो अब इंतज़ामिया की स्वाबदीद है, वो उसको इजाज़त देती है या नहीं देती। और लेकिन इजाज़त ना देने के ऊपर भी वो उनके ऊपर खालिस एक ग्राउंड होगा, तब जाके उसको इजाज़त नहीं मिलती। हाँ, अलबत्ता ये बात समझने से कासिर हूँ मैं कि अभी आपने लाहौर में 22 को जलसा किया है और एकदम से आप फिर अनाउंस कर रहे हैं जी 28 को हमने रावलपिंडी में करना है। भाई, ये मज़ाहमत की सियासत किसके लिए कर रहे हैं आप? असल सवाल ये है कि आप इसका मतलब है मज़ाहमत की सियासत कर रहे हैं ना आप पाकिस्तान के अंदर। आप तो मोहब्बत, प्यार और भाईचारे की सियासत नहीं कर रहे जिसमें पाकिस्तान आगे जाए, पाकिस्तान की मईशत आगे जाए, पाकिस्तान में बैरूनी सरमायाकारी आए। इससे तो कोई भी बैरूनी सरमायाकार पाकिस्तान में नहीं आएगा। महंगाई वैसी बढ़ती रहेगी, वैसे भी हम महंगाई की चक्की में पिस रहे हैं। और इस किस्म के ऐलानात जो है ना, वैसे ही जो सरमायाकार होता है बाहर बैठा हुआ, उसको डराते हैं कि यार इस मुल्क के अंदर जो है ना पॉलिटिकल स्टेबिलिटी नहीं है, इसलिए वहाँ नहीं जाना चाहिए। पहले तो इनके इन ऐलानात से हमें जो मुआशी तौर पर नुकसान होता है हमने वो समझना है। फिर दूसरी बात ये आती है कि जी जो इमरान खान साहब जेल से बैठकर बात कर देते हैं कि जी मेरे साथ ये हुआ, मेरे साथ ये हुआ, मैंने नहीं देखा, मैंने वो नहीं देखा। मतलब इतनी सारी बातें जब मालूम भी होती हैं आपको, क्योंकि एक दो हियरिंग्स मैंने भी जाके वो अटेंड की हैं, तो उसके अंदर मैंने जाके देखा है, मालूम उनको सब होता है। लेकिन जो अपनी मर्जी की बात होती है वो ज़रूर बोलते हैं। लेकिन जब हम उनसे सवाल करते हैं कि जी आपने इस सवाल का जवाब दे दें, कहते हैं जी मुझे नहीं मालूम। जैसे वो अली अमीन गंडापुर ने, आपको याद होगा कि हम जर्नलिस्ट दोस्तों के लिए जो बातें की, कहते हैं जी मुझे तो उसके बारे में नहीं मालूम क्योंकि अखबार ने नहीं लिखा, जबकि सब ने उस बात पे लिखा था। और फिर पीटीआई की क़यादत ने उसमें माफ़ी मांगी। तो इस सूरत हाल को हम देखें तो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की सियासत जो है ना इस वक्त, पहले तो हर बंदे ने 1.5 इंच की मस्जिद बनाई हुई है। उस 1.5 इंच की मस्जिद के अंदर हर बंदा कहता है जी मैं इमरान खान हूँ, जबकि इमरान खान सबको कहता है कि तुम सारे इमरान खान नहीं हो, मैं इमरान खान हूँ। तो इस सूरत हाल में हालत ज़ाहिर है इनके अंदर की भी ये पोजीशन बताती है कि जी हम अगर मुज़ाहमत करेंगे तो ज़िंदा रहेंगे, लेकिन मुज़ाहमत के लिए इनको लोग चाहिए, मुज़ाहमत के लिए इनके पास कारकुनान चाहिए। आप पिंडी का जलसा देखें, आप लाहौर का जलसा देखें, क्या सूरत हाल रही। इस्लामाबाद का जलसा और फिर सॉरी, उसके बाद हाँ, इस्लामाबाद का जो जलसा हुआ है यहाँ पे संगजानी में वो देखें। फिर आप लाहौर का जलसा देखें, जिस तरह के दावे किए गए कि जी लाखों लोग आएंगे, वो उस तरह तो नहीं है। अब आप आ जाएं जी पिंडी की तरफ तो करके देखें ये भी। लेकिन सूरत हाल तो आप देखें कि आपके उस एक जलसे की वजह से किस तरह से एक आम शहरी जो परेशान होता है। जाहिर है इंतजामिया ने अपनी सिक्योरिटी पॉइंट ऑफ व्यू से मेयर्स लेने। लेकिन एक चीज जो देखने वाली है वो ये है कि जो भी जलसा होता है वो कॉल दी जाती है, वहां पे केपीके से भी लोग आ रहे हैं, वहां पे सिंध से भी काफिले चल पड़े हैं, पहुंचता कोई भी नहीं है, और मकामी अफराद नदारद। तो ये सारी देखिए सूरत पहुंचते, देखें सोशल मीडिया पे तो अपनी क्या कहते हैं पोस्ट चढ़ा देते हैं, वो एक्स पे पोस्ट चढ़ा देते हैं कि जी हम रवाना हो चुके हैं, लेकिन पता लगता है कि वो
کراچی والے نوری آباد سے آگے نکلتے نہیں اور چائے پی کے واپس نوری آباد جو کراچی سے آگے ہیں تو وہ ٹول پلازا سے باہر مڑ کر ملیر کینٹ سے نکل کے واپس اپنے گھروں میں جاتے ہیں. اسی طرح سب کی یہی حالت ہے. تو جس طرح سے یہ لوگ کرتے ہیں وہ تو آپ کو پتا ہے صرف سوشل میڈیا پہ زندہ ہیں, لوگ ان کے پاس باہر نہیں نکلتے. یہ ایک الگ بات ہے کہ اگر عمران خان صاحب باہر آ گئے, جو ہمیں نظر نہیں آ رہا باہر آتے ہوئے, کم از کم مجھے تو 3-4 سال تک نظر نہیں آ رہا ہے کہ وہ باہر آئیں گے, تو اس صورتحال میں ہر جو پارٹی کے لیڈر نے اپنی 1.5 انچ کی مسجد بنائی ہوئی ہے وہ بنا کے ہر بندہ بس کہتا ہے عمران خان کے ساتھ میں لایا لوں. علی امین گنڈاپور کی آپ نے بات کی, ان کو تو ہر لحاظ سے اس لیے ساتھ بٹھایا جا رہا ہے وفاقی حکومت کی جانب سے کیونکہ وہ ایک صوبے کے وزیر اعلیٰ ہے, وہ کے ریپرزنٹیٹیو ہیں. لیکن دیکھیں نا لیکن ان کی جو ابھی ملاقات ہوئی ہے, ابھی ملاقات کے بارے میں اگر آپ دیکھیں, ویسے تو جناب مرضی ہوتی ہے تو آگے کھڑے ہو جاتے ہیں, ایسے لگتا ہے جیسے ایک انڈین ایکٹر کوئی کھڑا ہوا ہے بڑے بالوں کے ساتھ, تو وہ آگے بول کے چلے جاتے ہیں, لیکن جب نہیں بولنا ہوتا تو نکل جاتے ہیں. ہم منتیں کرتے ہیں آ جاؤ ذرا بات کرو بھائی, کیا بات ہوئی ہے خان صاحب سے, کیا اسٹریٹجی آپ نے طے کی ہے, کیونکہ پنڈی کا جلسہ کرنا ہے, لیکن نہیں, وہ چلے گئے. تو ایسی صورتحال میں چہمہ گوئیاں تو ہوں گی, ہم بھی بات کرنے کے لیے ہمارا رائٹ ہے کہ بھائی اس ملاقات کے اندر ہوا کیا, آخر آپ اچانک آئے کیسے, اگر چلو اچانک نہیں آئے, آپ کی پلان تھا یہ میٹنگ عمران خان سے, تو پھر آپ نے کیا کیا؟ لیکن یہ صورتحال جو نظر آ رہی ہے, آپ نے بات کی علی امین گنڈاپور کی, تو بہت سارے سوالات ہیں وہاں پہ جو چپکلش چل رہی ہے گورنر اور وزیر اعلیٰ کے درمیان. خیبر پختونخوا میں خیبر پختونخوا کا وزیر اعلیٰ, پاکستان کے ایک صوبے کا وزیر اعلیٰ جو ہے وہ مزاحمتی سیاست کرنے جا رہا ہے, مزاحمتی سیاست کر رہے ہیں وہ تو دوسرے صوبوں میں. پی ٹی آئی کا پی ٹی آئی کا منشور ہی یہ ہے, لیکن صوبے کی جو حالت ہے امن و امان کے حوالے سے, ڈیولپمنٹ کے حوالے سے, یہ جو مسائل ہیں ان پر توجہ کوئی نہیں ہے. تو یہ کیسی صورتحال ہے؟ اگر ان پہ توجہ دیں گے تو پھر یہاں پہ جو مزاحمت کی سیاست جس سے اپنے آپ کو زندہ کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے پی ٹی آئی کی طرف سے, وہ کیسے کریں گے؟ تو یہ ابھی ان کی ایک, میرے نظر میں ان کی پارٹی کی پالیسی شاید ایسی ہے کہ جی مزاحمت میں رہیں گے تو ہم زندہ رہیں گے, ورنہ بظاہر تو ہمیں نظر نہیں آ رہا کہ کہیں پی ٹی آئی لیکن مزاحمت کی سیاست 171 کا الیکشن دیکھ لینا. پھر مزاحمت کی سیاست لیکن لوگ نہیں ہے نا, میں وہی کہہ رہا ہوں نا, جو ہر بندے نے, ان کے ہر لیڈر نے 1.5 انچ کی مسجد بنا دی, اس میں NA 171 کا آپ نے رزلٹ دیکھ لیا سب کے سامنے, وہاں پاکستان پیپلز پارٹی کا جو دیالہ ہے وہ جیت کے باہر آ گیا. اب اس صورتحال میں یہ یہی کر رہے ہیں, ان کو پتا ہے لوگ ہمارے لیے نکلتے نہیں ہیں, لوگ ہمارے لیے کچھ کرتے نہیں ہیں, سوائے سوشل میڈیا کے اوپر بیٹھ کے انہوں نے باتیں کرنی ہیں. تو اس صورتحال کو دیکھیں تو پاکستان تحریک انصاف اس وقت گراؤنڈ پہ بالکل نظر نہیں آ رہی. علی امین گنڈاپور صاحب بھی آتے ہیں, سوشل میڈیا پہ پوسٹ ہوتی ہے جی ہم آ رہے ہیں, یہ ہو رہا ہے, وہ ہو رہا ہے, جبکہ گراؤنڈ ریئلٹی جو ہے وہ ڈیفرنٹ ہے. گراؤنڈ ریئلٹی صرف یہ ہے کہ ایک گاڑی کے جو ہے شیشے بندوق کی بٹ سے توڑے اور واپس چلے گئے. میں نے آپ کو وہی مثال دی نا کہ نوری آباد سے کراچی سے قافلہ نکلا, نوری آباد سے واپس. اور دوسری صورتحال جو ہے وہ سپریم کورٹ کے حوالے سے. سپریم کورٹ آپ ریگولر کور کرتے ہیں, وہاں پر بھی ایک جو ہے وہ چپکلش جاری ہے. بالخصوص اگر آپ دیکھیں تو جو صورتحال نظر آتی ہے, جسٹس منصور علی شاہ جس طرح پریکٹس اینڈ پروسیجر کمیٹی کے اجلاس میں شریک نہیں ہوئے, اور جن سوالات جو انہوں نے اٹھائے, اسی طرح جو 8 ججز کا فیصلہ تھا سپریم کورٹ, چیف جسٹس آف سپریم کورٹ نے جو سوالات اٹھائے, تو کیا چل رہا ہے یہ؟ دیکھیں سپریم کورٹ کے اندر اس وقت کی صورتحال دیکھیں, وہاں چپکلش اس کو آپ نہیں کہہ سکتے, اس کو تھوڑا سا اگر آگے جا کے کہیں تو یہ اختلافات ہیں. اب وہاں پہ جو 2 دھڑے ہیں بن چکے ہیں ججز کے درمیان, 5 اور 8 کا, اور اس کے علاوہ باقی جو ججز ہیں وہ بھی یہی سوچ کے, اور ایک یہ نیچر ہوتی ہے انسان کی کہ جو جاتا ہوا ہوتا ہے اس کے پیچھے کوئی نہیں لگتا, جو چڑھتا ہوا ہوتا ہے اس کے ساتھ سارے شروع ہو جاتے ہیں. تو وہاں بھی اس وقت یہی صورتحال ہے. محترم جج صاحبان کو یہ اندازہ ہو گیا ہے کہ منصور علی شاہ صاحب جو ہیں وہ نیکسٹ چیف جسٹس ہیں, لیکن باہر جو سیاست ہم دیکھ رہے ہیں اس میں ہمیں وہ بظاہر چیف جسٹس آف پاکستان بنتے ہوئے نظر نہیں آ رہے. اور اس کے علاوہ جسٹس قاضی فیاض عیسیٰ کی ایک مضبوط پوزیشن ہے, وہ حکومتی سطح پر یا جو آئینی ترامیم آ رہی ہیں اس کو ہم دیکھیں تو بظاہر سینئر پیونی جج اور اس کے علاوہ چیف جسٹس آف پاکستان کے درمیان اختلافات ہیں, لیکن ماضی میں یہ دونوں بہت اچھے دوست بھی رہے ہیں. قاضی صاحب کے اوپر جب ریفرنس بنا تھا تو سب سے زیادہ جو ساتھ دیا تھا وہ جسٹس منصور علی شاہ نے ان کے ساتھ دیا, لیکن اب ایسی صورتحال بن گئی ہے. لیکن یہ ساری باتیں ایک چھوڑ, دوستی کو بھی ایک سائیڈ پہ رکھیں, اختلافات کو بھی ایک سائیڈ پہ رکھیں, جب آئین اور قانون کی بات ہوتی ہے تو وہاں پہ اس طرح کے دھڑے بندی ہونی چاہیے. اب وہاں پہ ججز کی یہ ایک مائنڈ سیٹ بن گیا یا سوچ بن چکی ہے کہ جی یہ سب کچھ جو ہو رہا ہے ہمیں نیل ڈاؤن کرنے کے لیے ہو رہا ہے.
جبکہ ایسا ہے نہیں. پارلیمان سپریم ہے. پارلیمان چاہے تو وہ اپنا جو بھی آئین ترامیم جو ہے وہ کر سکتی ہے تو وہ کر رہی ہے, اس کا رائٹ ہے. آپ کے پاس اگر آتی ہے چیز اس کی ایکسپلینیشن کے لیے, اس کی تشریح کے لیے, تو آپ اپنا کریے. آپ نے ماضی میں بھی دیکھا کہ جس طرح سے 18ویں ترمیم ہوئی, 19ویں, اب 26ویں ترمیم تک یہ معاملہ آیا, تو آئین بالکل ایک بہت بڑی ایک کتاب ہوتی ہے ملک کی نظام کے لیے, لیکن وہ بھی الہامی کتاب نہیں ہے کہ اس کے اندر آپ کوئی تبدیلی نہ کر سکیں. تبدیلی کرنا پارلیمان کا حق ہے, پارلیمان کری, وہ سمجھ رہی ہے کہ اس وقت یہ سچویشن ہونی چاہیے تو ان کو کرنے دیا جائے. اب وہاں پہ یہ پوزیشن بن چکی ہے, کچھ لوگ کچھ سمجھ رہے ہیں کہ جی ہمارے خلاف ہو رہی ہے چیز کیونکہ ہم ایک بندے کے ساتھ ہیں, دوسرے یہ سمجھ رہے ہیں کہ نہیں جی یہ تو ویسے ہی ہمارے حق میں. صورتحال مختصر الفاظ میں کہاں پہ جاتی دیکھ رہے ہیں؟ صورتحال ٹکراؤ کی طرف جا رہی ہے. گزشتہ روز جو پریکٹس اینڈ پروسیجر کمیٹی کا اجلاس تھا اس میں جسٹس منصور علی شاہ کا نہ جانا, اور آج بھی ایک جوڈیشل اکیڈمی کے اندر وہ ایک تقریب میں چیف گیسٹ تھے, وہاں بھی انہوں نے کمیونیکیشن اور آپس میں محبت بھائی چارے کی بات کی ہے. تو وہ صورتحال اس وقت جو ہے نا 100% یہ ہے کہ اختلافات ججز کے درمیان اوپن ہو چکے ہیں. کل جو ریزرو سیٹس والا ڈیٹیل ججمنٹ آئی, آج صبح اس کی اردو کی ترجمہ آیا, وہ بھی دیکھیں تو مجھے تو بظاہر لگ رہا ہے کہ وہ گوگل ٹرانسلیٹ کر کے انہوں نے دیا ہوا ہے. ایسی چیزیں اگر ہم اردو میں بنائیں تو شاید ایسا نہ ہو. اس گوگل ٹرانسلیشن والے آپ ترجمے کو بھی پڑھیں تو اس کے اندر انہوں نے یہی بات کی ہے کہ جی ہم نے جو فیصلہ کیا ہے وہ صحیح ہے, ان دا لارجر انٹرسٹ آف دا کنٹری. مختصر الفاظ میں یہ بتا دیں کہ پی ٹی آئی تو نہیں تھی تو کیسے وہ جو پرے نہیں تھی اس کو کیسے فیصلہ نہیں, اس کے اندر انہوں نے فیصلے میں لکھا ہے چونکہ یہ لارجر انٹرسٹ کا معاملہ تھا, یعنی نظریہ ضرورت کے تحت فیصلہ ہوا ہے, رائٹ ٹو ووٹ کا معاملہ تھا, تو رائٹ ٹو ووٹ کے صورت میں انہوں نے پی ٹی آئی کی درخواست کو جو ہے سائڈ پہ رکھ کے اوور آل ایک براڈ اسپیکٹرم میں یہ چیز کی ہے. لیکن یہ بات آپ کی درست ہے کہ جو نظریہ ضرورت افتخار چودھری صاحب نے ختم کیا تھا ان کے دعوے کے مطابق وہ انہوں نے جو ہے اس کو سامنے رکھ دیا, سامنے لا کھڑا دیا. لیکن اس کے حوالے سے باتیں پھر بھی جسٹس قاضی فیاض عیسیٰ کے لیے ہوتی ہے کہ جی وہ نظریہ ضرورت کو پیدا کر رہے ہیں. لیکن جو دیکھیں پاکستان کی ماضی کی سیاست بھی دیکھیں تو اس طرح کی چیزیں چلتی نہیں ہیں, لیکن ہم یہ چاہتے ہیں کہ اوور آل ہونا یہ چاہیے کہ جو بھی ہو وہ عوام کے لیے بھلا ہو, پاکستان کے لیے عوام کے لیے بھلا ہو, پاکستان کی بھلائی کے لیے ہو. سب سے امپورٹنٹ بات آپ نے کی ہے, اور اس وقت ملک کو ضرورت بھی اس کی ہے کہ اگر سیاست ہو تو مزاحمت کی نہیں مفاہمت کی. اس ملک کے لیے سیاست کی جائے, اس ملک کی ترقی کے لیے, خوشحالی کے لیے, اور یہاں کے عوام کو جو چیلنجز درپیش ہیں ان کے حل کے لیے مل کر کوئی حکمت عملی تیار کی جائے. اور اگر بات کریں ہم آئین اور قانون کی تو اس پر عمل درآمد کے لیے عدلیہ کو اپنا مثبت جو ہے وہ کردار ادا کرنا چاہیے بجائے دھڑے بازی کے. انہی الفاظ کے ساتھ آج تک کے لیے اتنا ہی. بہت جلد آپ کے پاس ایک نئے ویلاگ کے ساتھ حاضر ہوں گے, تب تک کے لیے اللہ حافظ.